ناظرین السلام علیکم. ناظرین اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین پوری دنیا میں جہاں حکومتیں ہیں وہاں ایک طرف حکومت ہوتی ہے، دوسری طرف اپوزیشن ہوتی ہے. حکومت اپنی کارکردگی جو ہے اس کی ہوتی ہے، وہ اپنی کارکردگی کو بڑھاتی ہے. اپوزیشن اپنا رول ادا کرتی ہے، اور ایک جمہوری نظام میں حکومت کی بہترین کارکردگی اور اپوزیشن کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. دونوں مل کر کسی بھی ملک کی ترقی کے ضامن ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز بیچ میں جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جس کے اوپر سب نے اپنے ڈیفائن جاب کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. اور حکومت اگر اپوزیشن کا مقابلہ کرتی ہے پوری دنیا میں، یہی رویہ پاکستان میں بھی ہے جمہوری حکومتوں میں، کہ حکومت جو مقابلہ کرتی ہے اپوزیشن سے وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ کرتی ہے. لیکن اگر حکومتی کارکردگی ناقص ہو، صفر ہو، تو پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ حکومت اپوزیشن سے جو مقابلہ کرتی ہے وہ پھر ان پر کیسز بناتی ہے، ان کو جیلوں میں ڈالتی ہیں، ان پر مقدمات بنائے جاتے ہیں سیاسی اختلافات کی بنیاد پر. یہاں تک کہ اگر اپوزیشن اس کو سسٹین کر لے، رک جائے، فیس کر لے، تو پھر حکومت ان پر غداری کے مقدمات بھی بنا دیتی ہے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے ابھی اس دور میں. تو اس ایشو پہ ہم بات کریں گے، اور اس ایشو پہ ہمارے ساتھ جو تین اہم مہمان ہیں ان کا تعارف ہیں، پھر ان سے سوالات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک بھی لیں گے. میرے ساتھ ہیں جناب سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب جنرل اعجاز اعوان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سلیم صافی صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار. آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر اپنے سوالات اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی سب سے پہلے میں آتا ہوں جناب سلیم صافی صاحب، میں سلیم بخاری صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. سینئر ہیں اس لیے ان کی طرف پہلے آ جاتے ہیں. سلیم بخاری صاحب، میرا جو سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر تاریخ اٹھائیں، میں تو طالب علم ہوں، آپ استاد ہیں، یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تاریخ میں ہم نے بڑے غداروں کا نام پڑھا، ان کی معقول وجوہات بھی سامنے ہیں، وہ بھی پڑھیں، ان کو سزا بھی ہوئی. ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ جانتے ہیں. لیکن سر پاکستان کی جب تاریخ ہم اٹھاتے ہیں، اس میں بھی بڑے غداری کے الزامات لگائے گئے، یہاں پہ بھی غداری کے مقدمات قائم ہوئے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یا تو وہ ذاتی انات کی بنیاد پر ہے، سیاسی اختلافات کی بنیاد پر ہے، اختلاف رائے کی بنیاد پہ ہے، یا میری بات نہیں مانو، پسند ناپسند کی بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح کے غداری جیسے بھیانک جرم کے مقدمات بھی بنائے گئے، الزامات بھی لگائے گئے. آج موجودہ دور میں جو یہ 44 افراد کے اوپر، جن میں بہت اہم ترین شخصیات شامل ہیں، ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہے، کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر دانش. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتیں حماقتیں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی، نہ سسٹین کر سکتی ہیں، نہ افورڈ کر سکتی ہیں. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے ارد گرد جن لوگوں کا گھیرا ہے، یا جو لوگ ان کے ایڈوائزر ہیں، یا جن لوگوں کی بات وہ مانتے ہیں، وہ ان سے کوئی نہ کوئی کام ایسا کروا رہے ہیں جس سے ان کی حکومت کو بھی ذوق پہنچ رہا ہے، ان کی اپنی ذات کی جو رسپیکٹ اور آنر ہے وہ بھی کمپرومائز ہو رہا ہے. اور ایسی درفتنیاں چھوڑی جا رہی ہیں، ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں، ایسے مقدمات اب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائم ہو رہے ہیں، جس سے حکومت کی، میں کہتا ہوں، میں بہت محتاط لفظ سے انداز میں یہ کہوں گا کہ حکومت کی تباہی ہو رہی ہے. جس سے مثال کے طور پہ جس مقدمے کا ذکر آپ نے کیا، یہ میں بالکل مان لیتا کہ عمران خان صاحب کو اس کا بالکل کوئی علم نہیں تھا، کوئی ادراک نہیں تھا. یہ تو بس ون فائن مارننگ کو تہجد کے وقت ایک اسٹرینجر گزرا وہاں سے، پتہ نہیں وہ سوامی تھا، پتہ نہیں کون تھا، اس نے ایک مقدمہ درج کرایا، وہ ہو گیا.
میں بالکل مان لیتا یہ بات, میں ابھی کنوکشن سے کہہ رہا ہوں آپ کو, اگر ان کے وزراء نے, ان کے مشیروں نے, ان کے اسپوکس پرسن نے اگر اس کے اوپر غداری کے, وطن دشمنی کے اگر سرٹیفکیٹ جاری نہ کیے ہوتے تو میں مان لیتا کہ پرائم منسٹر صاحب کو پتہ نہیں. اور خود پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں, ایک ٹی وی انٹرویو میں, جس طریقے سے نواز شریف کو ہندوستان کا ایجنٹ کہنے کی کوشش کی, یا انہوں نے کہا, یہ ساری باتیں اتنی ولنریبل اور اتنی بے معنی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ کوئی برین وہاں ہے. ایک ایسا واقعہ ہے یہ مقدمے کا درج ہونا کہ جو بہت بڑے سپورٹر ہیں عمران خان کے, جو بہت ان کو ہائی پیڈسٹل پر دیکھتے ہیں, وہ بھی, اور جو ان کے قریب کے کلیگ ہیں, چاہے ان میں سے کچھ منسٹر ہیں کچھ, وہ بھی ڈسٹنس کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اقدام جس طریقے سے پلان ہوا, جس طریقے سے ایکسیکیوٹ ہوا, اور جس طریقے سے اب حکومت کے گلے پڑ گیا ہے, یہ بات جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. جس طریقے سے اپوزیشن کے لوگ آج وہاں گئے کہ جناب ہم پر اپنے کیس درج کیے, اریسٹ کیجیے ہمیں, اور جس طریقے سے اب اپوزیشن کی پولیٹیکل کیمپین شروع ہونے والی ہے, ان ایڈوائزروں نے, ان مشیروں نے عمران خان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. یہ بہت گایا جائے گا, اس کے اوپر باہر انٹرنیشنل ارینا میں جو ریئیکشنز آ رہے ہیں ان کو آپ اٹھا کے پڑھیے, باہر کے اخباروں میں جو ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں ان کو دیکھیے, آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وقت حکومت وقت کہاں کھڑی ہے. دوسری بات, جو اس کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے, جو خود میں بھی انٹرپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اونرشپ لیتا ہوں اس کی, کہ جب حکومت نااہل ہو, جب حکومت سے ڈیلیور نہ ہو رہا ہو, جب حکومت کی گورننس بہت بری ہو, جب عوام کے مسائل ناقابل حل ہوں, جب عوام کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں مہنگائی کے بوجھ میں, بے روزگاری کے بوجھ میں, تو اس طرح کے حربے پہلے بھی استعمال کیے جاتے رہے ہیں. کچھ جو ہے وہ ان پاپولر گورنمنٹس کے دوران ہوئے تھے, آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. تو یہ ہر لحاظ سے حکومت کے لیے اتنا نیگیٹو یہ اقدام جو ہے وہ بنے گا کہ ایک طویل عرصے تک ان کو اس کی وجاہتیں دینی پڑے گی. اچھا بخاری صاحب, مجھے ضرور بتائیے گا, 73 سال میں کئی غدار ہم نے پیدا کر دیے, اب تو لگ رہا ہے یہ ہے کہ آج کے دور میں جس طرح غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں, اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو کئی محب وطن پاکستانی جو ہے نا, یہ آدھا پاکستان غدار ہو جائے گا. میں ذرا ماضی کے حوالے سے بھی آپ سے تھوڑا سا کمنٹس لینا چاہتا ہوں کہ سر یہ روش, یہ رویہ جو ہم نے دیکھا, یہ سیاسی اختلافات, اختلاف رائے پہ کی بنیاد پر آپ اتنا بھیانک الزام لگاتے ہیں, مقدمات بناتے ہیں, اور پھر اس کا رزلٹ صفر ہوتا ہے, اور جو لگانے والا ہے وہ حال بہت معنی خیز ہے, اس میں بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے, میں اس کو مختصر کرتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے اس کا آغاز ہم شروع کر لیتے ہیں 1950 کے اینڈ کی طرف. جب یہ ایوب خان صاحب آئے تو فاطمہ جناح جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا 1962 میں, اس میں فاطمہ جناح جیسی ہستی کو, جو ان کا کنٹریبیوشن تھا پاکستان کے لیے, جو ان کا کنٹریبیوشن تھا قائد اعظم کو قائد اعظم بنانے کے لیے, ان کو ہم نے غدار قرار دے دیا. آپ کو پتہ ہے اس وقت حکومت کس کی تھی. اس کے بعد آپ آ جائیں گے 1970s میں. میں آج بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے ذمہ دارانہ طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اگرتلہ سازش کے تخلیق نہ کیا ہوتا, اگر ہم نے شیخ مجیب الرحمان کو غدار قرار نہ دیا ہوتا, تو یہ امکانات موجود تھے کہ آج بھی یہ پاکستان ایک ہوتا. اس کے بعد پھر آپ آ جائیں, پھر تو ایک طویل لمبی لسٹ ہے وہ لوگ جو ایک دوسرے کو غدار کہتے رہے. مثال کے طور پہ کے پی کے میں نیب, عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی نے مل کے حکومت بنائی. تو بے پناہ ایسی مثالیں ہیں. اب اگر آپ لیٹسٹ جاننا چاہتے ہیں تو مشرف صاحب جو ہیں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ قائم ہے, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت دبئی میں. اور اب یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کی تو میں نے پہلے آپ سے کافی تفصیل سے وصول کر دی ہے. تو ماضی کو لے لیں, حال کو لے لیں, یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹنے ہیں نا, فلاں مسلمان ہے, اچھا مسلمان ہے, برا مسلمان ہے, فلاں کافر ہے, اور یہ غداری, یہ پاکستان کی سیاست کے لیے یہ زہر قاتل. ٹھیک ہے سر, میں جا رہا ہوں جنرل اعجاز اعوان کی طرف, لیکن ایک کمنٹس کرتے ہوئے آگے جاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ماضی میں مختلف سیاسی حکومتوں نے بھی ایک دوسری لیڈرشپ کے بارے میں یہی الفاظ کہیں کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, فلاں غدار ہے. سمجھ نہیں آتا ہے کہ جی, اور پھر ثابت نہیں ہوتا ہے, اور وہ الزامات کی بنیاد پر سزا بھی نہیں ہوتی ہے. جہاں صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ جو حالیہ ابھی
3 ریٹائرڈ جنرلز کے اوپر بغاوت کا مقدمہ، سٹنگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر، پھر میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم اس ملک کے رہے ہیں، کئی وزراء ہیں، سابق گورنر ہیں. سر یہ جو مقدمہ بنا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ مقدمات ایسے ہی نہیں بنتے، ایک عام سی ایف آئی آر نہیں کٹتی، اتنے بھاری لوگوں کے سامنے ایف آئی آر کٹی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا میسج گیا ہوگا سر باہر اس قسم کے مقدمات کا؟ 44 افراد پاکستان کے یک مش غدار ہو گئے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں غدار ہو جائیں گے تو تب جب عدالت انہیں غداری میں دے دے گی اور جرم ثابت ہو جائے گا. الزام لگانا بھی کوئی میچور سیاست یا پولیٹکس نہیں ہے، لیکن دیکھنے والی باتیں 2-3 ہیں جو آپ ہسٹری کا ریفرنس دے رہے ہیں. 3 بڑے اہم لوگوں پر غداری کے مقدمات ہوئے. ایک شیخ مجیب الرحمان تھے اگرتلہ سازش کے، جس کا حوالہ ابھی بخاری صاحب دے رہے تھے. ایک الطاف حسین پر بھی بنے، اور پھر جنرل مشرف پر بھی سنگین غداری کا مقدمہ بنا جو ابھی تک عدالت میں ہے. لیکن مجھے یہ بیر کبھی منڈے چڑھتی نظر نہیں آئی. اس سے پہلے خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اے این پی اور ولی خان صاحب کی پارٹی پر بین کر دیا تھا، اور اسی طرح مریض کے خلاف چڑھائی کر دی تھی بلوچستان میں. ان کو غداری کا لیبل دے کے ان کے خلاف فوج کشی شروع کر دی تھی، اور بڑے آپریشنز ہوئے جس میں بہت سارے لوگ مارے بھی گئے. تو پاکستانی سیاست میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہے. یقیناً ایک غیر معیاری حرکت، ایک امیچور حرکت اور ایک انوانٹڈ پرچہ ہے جو یہ دیا گیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بینیفیشری کون ہیں. میں سمجھتا ہوں جس طرح ابھی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں یا جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا نقصان بہرحال پی ٹی آئی کو ہے. تو پی ٹی آئی کیوں ایسا کام کرے گی جس میں وہ تو نقصان اٹھائے، اور جو اپوزیشن ہے جو اس وقت بہت سارے کرپشن کے چارجز میں گھری ہوئی ہے، پوری کی پوری اپوزیشن، وہ اس سے مستفید ہو. تو اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ پرچہ کرانے والا کون تھا، تھانے دار نے اتنی اجلت میں کیسے 44 آدمیوں پر غداری کا پرچہ دے دیا. اور اس کے بینیفیشری اگر نواز شریف صاحب کو یہ اس کا بینیفٹ ملتا ہے، ایک یہ کہ ملک میں واپس نہ آنے کا راستہ ان کا ہموار ہوتا ہے، کیونکہ جو ڈیپورٹ کرنے کی کلوز ہے یونائٹڈ کنگڈمز کی، اگر کسی شخص پر ایسا مقدمہ ہو جس میں سزائے موت دی جا سکتی ہے تو پھر ایسے آدمی کو وہ ڈیپورٹ نہیں کرتے. تو یہ ان کے فیور میں جاتا ہے اور وہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے کہیں انہی کی اپنی کوئی چال تو نہیں تھی جس کے ذریعے یہ کروا دیا گیا ہو. اور اگر حکومت نے کیا ہے تو یقیناً یہ ایک گھٹیا حرکت ہے، اور اس پرچے میں کوئی میچورٹی یا وہ نظر نہیں آتی. باقی آگے عدالت میں یہ جرم پروف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جنرل صاحب مقدمہ تو درج ہو گیا، اور کوئی یہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ یہاں ایف آئی آر کٹانے کے لیے ایک عام آدمی تھوڑا سا اثر رسوخ والے کی طرف جاتے ہیں تو پولیس نہیں کاٹتی ہے. اتنے بڑی شخصیت کی بنیاد پر کاٹ دی گئی ایک طرف. لیکن سر جب سٹنگ پرائم منسٹر، یہ سوال انہوں نے بخاری صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، اس پہ میں آپ کا کمنٹ دوں، جب سٹنگ پرائم منسٹر 3 دفعہ اس ملک کے رہنے والے پرائم منسٹر کے اوپر یہ الزام لگائیں گے، اور سٹنگ پرائم منسٹر ہیں سر، وہی الزام یہ لگا رہے ہیں کہ یہ ادارے اور ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور بھارتی ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں، تو سر یہ اگر الزام لگے گا تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، اگر پرائم منسٹر اس کو ثابت نہ کر سکے تو کیا ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب اس ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایسا الزام نہیں ہے جو کسی بھی ایک سیاستدان نے دوسرے سیاستدان پر پہلی دفعہ لگایا ہو. یہی عمران خان کو انہوں نے اور فضل الرحمان صاحب نے یہودیوں کا ایجنٹ بہت پہلے قرار دیا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور یہ ان کے فارمولا لے کر اور ان کے ایجنڈا کی تکمیل کے لیے پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں. اس وقت ان کے پاس کیا ثبوت تھا جو یہ انہیں اسرائیل کے اور یہودیوں کے ایجنٹ نظر آ رہے تھے؟
میرے خیال میں اسلام میں بھی اور ہر جگہ جب بھی کوئی عورت اسلام قبول کر لے تو اس سے شادی کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سر کوئی لیکن یہ ایجنٹ ہے۔ وزیر اعظم میں ہے سر، سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ کے وزیر اندر اعظم ہے سر، جی بڑی اہم پوسٹ ہے سر۔ بھائی یہ وزیر اعظم ہے تو جو اس وقت الزام لگانے والے تھے وہ بھی تو سرکاری عہدوں پر بیٹھے تھے نا جب یہ الزام عمران خان پر لگایا جاتا تھا۔ سر وہ تو مولانا میں یہ فضل کہہ رہا ہوں الرحمان کہ نے ہمارے لگایا تھا، ملک وہ کی ایک لیڈر سیاسی ہے سر۔ روش سر وہ ایک لیڈر تھے، سیاسی لیڈر تھے، لیکن وزیر اعظم تو نواز نہیں تھے۔ شریف بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، جی جی مجھے بھی یہ حق دیں کہ نہیں میں تو سوال اٹھا رہا ہوں سر، آپ بالکل بولیں، آپ بولیں سر، بولیں۔ یہ نواز شریف صاحب کا بھی ان کے بارے میں یہی اوپینین ہوتا تھا اور پورا اوورآل جو ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا تھا وہ بھی یہی تھا کہ ان کے تعلقات ویسٹرن ان لیڈر سے ہیں جو ملک دشمن ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس پر بھی ہو یہ لیبل چسپان نہیں کرنا چاہیے جب تک کوئی کلیئر ایویڈنس نہ ہو، اور اگر ہو تو پھر اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں، جو ہماری ملک کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہ بھی مقدمہ پہلے مقدموں کی طرح اپنی موت آپ مر جائے گا جس طرح پہلے مقدمات ختم ہو گئے ہیں، تو نہ پرائم منسٹر کو کچھ ہوگا، نہ پرچہ کرانے والے کو، نہ درج کرنے والے کو، نہ یہ عدالت میں جو ثابت ہوگا، سوائے اس کے کہ اپوزیشن کو ایک پروپیگنڈے کے لیے ایک پوائنٹ مل گیا۔ ٹھیک ہے سر۔ جناب سلیم صافی صاحب کیا سوال کروں، بہت سارے سوالات آ گئے ہیں سر، اس کے اوپر آپ کا چاہتے ہیں رائے، جو 73 سال کے اندر اس ملک میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے اور آج یہ 44 افراد کو بانٹے گئے جن میں بہت اہم شخصیات بھی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ ایک تو یہ کہ جو ہسٹری کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعجاز امان صاحب اور سلیم بخاری صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور وہ سب کے سامنے ہیں کہ سہروردی سے اور جی ایم سید سے اور پھر مادر ملت سے اور باچا خان سے اور نواب خیر بخش مری اور عطا اللہ مینگل اور ان سب سے ہوتا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ آخر میں جس نے یہ غداری کے الزامات لگا کے تھوکا تھا تو انہوں نے پھر اس کو اپنے تھوکے ہوئے کو چاٹا بھی۔ مثلاً اجمل خٹک صاحب جو اس وقت اور جو کل کے افغانستان میں بیٹھ کے پختونستان کا نعرہ لگاتے تھے، تو این پی کے لوگ اس وقت ان کو جب ریلیف ملا خیر بخش مری اور عطا اللہ مینگل ان سب کو، تو وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں ملا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو پہلی کسی سیاسی لیڈر سے ملاقات کی تھی تو وہ وہی اجمل خٹک صاحب تھے۔ تو یہ چیزیں تو اچھا، دوسرا یہ بدقسمتی سے کہ پاکستانی سیاست میں جنرل صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ الزامات ایک دوسرے پہ لگتے رہے۔ مثلاً جو ہماری یادداشت کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو استعمال کیا گیا تھا، اسی طرح یہی لہجہ وہ استعمال کرتے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کہ جی وہ سیکیورٹی رسک ہیں اور کشمیر کے بورڈ ہٹا دیے اور سب کچھ۔ لیکن دیکھیں یہ وہ اس وقت تک وہ کرتے رہے جب تک کہ وہ عمران خان کی طرح کے لاڈلے تھے۔ پھر جب ادھر سے نکل گئے اور جب آزادانہ سیاست شروع کر دی تو ان چیزوں پہ وہ قوم سے معافی بھی مانگتے رہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب تک بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کی میچ فکسنگ چل رہی تھی تو وہ نواز شریف کو مودی کا یار کہہ رہے تھے، لیکن جب ان کی میچ فکسنگ ختم ہو گئی تو اب وہ یہاں پہ آ گئے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک تو آپ جلسوں میں زبانی طور پر الزام لگانا اور پھر عملی قدم اٹھانا، کیس رجسٹرڈ کرنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ خواہش عمران خان صاحب کی بہت پرانی تھی۔ میں ایک بات تھوڑی سی انتہائی احترام کے ساتھ سلیم بخاری صاحب سے الٹ کرنا چاہوں گا۔ وہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ شاید یہ کام اس حکومت سے کچھ اور لوگوں نے کرتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی حکومت آئی ہے کہ جو اداروں کے لیے ڈھال بننے کی بجائے اپنے لیے ہر وقت اداروں کو ڈھال بناتی ہے، اداروں کو ڈھال بنا کے وہ اس نے اقتدار حاصل کی ہے، اور اب اداروں کو ڈھال بنا کے وہ اپنی بقا کا سامان کر رہے ہیں۔ حالانکہ حکومتیں بلکہ ہر باغیرت شہری
وہ اپنے اداروں کو ڈال نہیں بناتا بلکہ وہ اپنے ریاستی اداروں کے لیے ڈھال بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کو اپنی بقا اس چیز میں نظر آتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو اور اداروں کو لڑا دے، حالانکہ حکومت ہمیشہ اداروں کے درمیان برج کا کام ادا کرتی ہے۔ مثلا یوسف رضا گیلانی نے بھی کئی مرتبہ اپوزیشن کو اداروں کے ساتھ بٹھایا۔ آپ نے دیکھا کہ عثمان نواز شریف نے بھی اے پی ایس کے بعد انکلوڈنگ عمران خان صاحب باقی قیادت کو ان کے ساتھ بٹھایا۔ یہ تاریخ میں ایسی حکومت آئی ہے کہ جو ہم وقت اس کو اپنی بقا اداروں اور اپوزیشن کو لڑانے میں نظر آتی ہے۔ مثلا اس بری پیپلز پارٹی نے اور بری مسلم لیگ نون نے پچھلے 2 سالوں میں تعلقات بہتر بنانے کی بہت کوشش کی، تابعداری اتنی کی کہ میں بھی تانے دیتا رہا، آپ بھی تانے دیتے رہے۔ انہوں نے اسی جذبے کے تحت ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا پارلیمنٹ کے اندر، لیکن اگلے دن وزیر اعظم صاحب نے اپنے ایک منسٹر کے ذریعے بوٹ لے جا کے وہاں پہ رکھوا دیا اسٹوڈیو میں، تاکہ ان کو ذلیل کیا جا سکے اور وہ دوبارہ جو ہے اپنے اداروں کے خلاف آ سکے۔ دوسرا یہ جو غداری کے مقدمات کی خواہش ہے، یہ بھی عمران خان صاحب کی بہت پرانی ہے۔ یہ جو بشیر میمن صاحب کا انٹرویو آیا ہے تو انہوں نے تو صرف خواجہ آصف کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور ہوا تھا۔ اسی میٹنگ میں خواجہ آصف کا معاملہ دوسرا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ جو ارشد ملک کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے مریم نواز وغیرہ نے، تو اس پریس کانفرنس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان پہ آرٹیکل 6 لگا دو۔ تو بشیر میمن صاحب نے ان سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب، خدا کے لیے آرٹیکل 6 بہت بڑی چیز ہے اور وہ اس طرح ہم نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ یہ کریں وہ کریں۔ تو بشیر میمن صاحب نے ان سے کہا کہ جی گھنٹے 1.5 کی ویڈیو ہمارے پاس ارشد ملک کی پڑی ہے، اور کل جب یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا تو ادھر جو ہے آپ کے لیے بھی سبکی ہوگی، ارشد ملک کے لیے بھی سبکی ہوگی، اور اس ویڈیو کے تنازع میں پھر کچھ اہم اداروں کے اہم لوگوں کے بھی نام آ سکتے ہیں۔ تو جب وہ بات نہیں بن پائی تو پرائم منسٹر نے پھر ان سے کہا کہ اچھا خواجہ آصف اور احسن اقبال کے خلاف تو بناؤ۔ تو انہوں نے کہا کس بنیاد پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک انٹیریئر منسٹر تھا، ایک ڈیفینس منسٹر تھا، اور انہوں نے اقامے رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر بشیر میمن نے ان کو سمجھایا کہ سر اگر یہ معاملہ ادھر جائے گا تو آپ کی ٹیم میں بہت سارے لوگ امریکن سٹیزن ہیں، برٹش سٹیزن ہیں، ہمارے بہت سارے بیوروکریٹ ہیں، تو یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ اس پہ پرائم منسٹر صاحب ان سے ناراض ہو گئے اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ نے تو دیکھ لیا۔ اسی طرح یہ جو حالیہ سلسلہ ہے اس کا جو سلیم بخاری صاحب نے ذکر کیا کہ جس طرح مشاعرے میں طرح کس نے رکھ دی، طرح تو خود پرائم منسٹر صاحب نے رکھ دی کہ جب آپ نے انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ وہ ہندوستان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ فلاں ہیں، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یہی مطلب تھا جو بندہ ہندوستان کے مقاصد کے لیے کام کر رہا ہوگا، اور پھر ظاہری بات ہے وہ تو سارے ترجمان ہیں تو وہ اسی لائن میں۔ تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک تانے کا ایس ایچ او اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی بلیسنگ کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھائے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، میں آگے چل کے بات کروں گا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس۔ ویلکم بیک۔ جی سلیم بخاری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر افواج پاکستان پوری قوم کا ادارہ ہے سر، اور بڑی قربانیاں ہیں سر اس ادارے کی پاکستان کے لیے، اور ماضی میں چند غلطیاں بھی سامنے ہیں سر، لیکن سر متنازع پہلے بھی رہے، اسٹیبلشمنٹ پر الزامات پہلے بھی لگتے رہے، لیکن سر یہ موجودہ 2 سال میں یہ ادارہ جتنا متنازع آج ہو رہا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا، اور یہ پورے پاکستان کا ادارہ ہے سر۔ کیا وجوہات ہے، کون لوگ ہیں سر جو اس ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں؟ کون ہے سر؟ حکومت ہے، اپوزیشن ہے، یا خود ادارے میں کوئی شخص ہے؟ کون ہے سر؟ دیکھیے بہت ہی سینسٹیو سوال ہے، میں کوشش کرتا ہوں انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کا جواب دینے کی۔ ریکارڈ کی 2-3 باتیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ماضی کے اندر بھی جب بھی کبھی ملٹری انٹرونشن ہوتی تھی، میڈیا میں اپوزیشن کی طرف سے کرٹیسزم ہوتا تھا،
لیکن میں نے ان تمام تر باتوں کے باوجود ہمیشہ یہ مینٹین کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا کوئی اینٹی پاکستان ایجنڈا نہیں ہو سکتا. یہ میں نے کنوکشن کے ساتھ اس کو مینٹین کیا. میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں. لیکن جو دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا غور طلب ہے. جنرل صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے, میں چاہوں گا وہ اس کے اوپر براہ راست کامنٹ ضرور کریں. اس وقت کو 20-22 کے قریب ویڈیوز ہیں جو اس وقت وائرل ہوئی ہوئی ہیں پورے سوشل میڈیا پر, جو ارشادات گرامی ہیں جناب عمران خان صاحب کے اسی مسلح افواج کے بارے میں, جن کے بارے میں نے ابھی آپ کو اپنے جذبات سے آگاہ کیا ہے. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ کسی سیاسی لیڈر نے آج تک نہ وہ زبان استعمال کی ہے فوج کے بارے میں, نہ وہ الزامات لگائے ہیں کبھی فوج کے بارے میں. مجھے تو یہی سمجھ نہیں آج تک آئی کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ادا کون سی پسند ہے. جہاں تک ان کے صادق اور امین ہونے کا تعلق ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی ہم تینوں چاروں میں سے کسی کو کوئی اس کے بارے میں ابہام ہے. جو ان کی ذاتی زندگی ہے بالکل تذکرہ نہیں کرنا چاہیے, نہ میں کروں گا یہاں. لیکن آپ وہاں سے لے کے ان کی اپنی کتاب پڑھ لیجیے. کرکٹ میں وہ کتنے بڑے صادق امین تھے, خود کہتے ہیں میں جوا کھیلتا رہا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے جو کچھ مسلح افواج کے ساتھ کیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے, ان کو بھی معاف کرے اللہ میاں. میں چاہوں گا جنرل صاحب اس کے اوپر کامنٹ کریں. ایسے الزامات ہیں کہ اگر آپ اس دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں, جہاں ٹیررزم کو لے کے پاکستان کو سنگل آؤٹ کر کے سلیب پر چڑھایا ہوا ہے, وہاں وزیر اعظم صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ طالبان کو تو ISI نے ٹرین کیا تھا. پھر مجھے یہ بتائیے کہ جب انہوں نے کہا کہ جب فوج اقتدار سنبھالتی ہے تو اپنے سیاسی میں نام لینا نہیں چاہتا, وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا, ان کو آگے کر دیتی ہے. کوئی ایک بات ہے, 22 تو ریکارڈ پر ویڈیوز پر سٹیٹمنٹ ہے. ہاؤ کین ہی پک اپ دا گٹ اینڈ سے کہ جی فلاں نے فوج کے بارے میں یہ کہہ دیا, فلاں نے فوج کے بارے میں یہ کہہ دیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, خود پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑی تمیز دیں, تھوڑا ان کو یہ کہیں کہ اور کچھ نہیں تو اپنے کہے ہوئے بیانات پر کوئی شرمندگی کا اظہار کر لیں, کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیں. وہ دندناتے پھر رہے ہیں اسی فوج کو موسٹ کنٹروورشل بنا کے, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو کمپین ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو نواز شریف کی تقریر سے یہ بات شروع ہوئی ہے اور APC کی میٹنگوں تک پہنچ گئی کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ تو براہ راست لڑنا نہیں چاہتے, ہم تو لڑیں گے جو ان کو لے کے آئے ہیں. ان کو ان کی جو بھی کنٹینشن ہے یا جو بھی انٹینشن ہے یہ کہنے کی, اس کا ہرگز مطلب پاکستان کی تمام تر مسلح افواج نہیں ہے. وہ جو بارڈروں کے اوپر کھڑے ہو کے ہمیں چین کی نیند سلاتے ہیں, ان کے لیے ہمارا جان و دل, ہر چیز ان کے لیے, ان کے اوپر نچھاور ہے, ان کے لیے نثار ہے. کوئی ایک سین پاکستانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے ہمارے بارڈرز کو, ہماری آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز کو, آئیڈیولوجیکل فرنٹیئرز کو ڈیفینڈ نہیں کیا, کیونکہ ایک آئین کی روح سے وہ کسٹوڈین ہیں ان دونوں چیزوں کے. تو میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب, آپ کو کس نے یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ جو آپ کے منہ میں آئے آپ فوج کے بارے میں کہہ جائیں اور آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا؟ آپ مجھے بتائیے میں اس سے آگے کہاں جاؤں. سر ایک چھوٹا سا کمنٹ چاہوں گا اس کے اوپر, پھر میں جنرل صاحب کی طرف جاتا ہوں. جنرل صاحب اس کا جواب دیں گے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے. وہ یہ ہے سر کہ سکوت کشمیر, جنرل صاحب کا کمنٹس بھی اس میں موجود ہے, ہم نے سنا ہے, اور بہت سے لوگوں کا ہے کہ موجودہ حکومت کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ کشمیر کا سودا انہوں نے کر دیا. اس پہ تو سر کل ریاست کوئی بھی مقدمہ بنا سکتی ہے, کوئی آنے والی حکومت. دیکھیے میں آپ کو اس بارے میں بالکل واضح طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سٹرونگ حکومتیں بھی رہی ہیں, بہت گزارے قابل حکومتیں بھی رہی ہیں, بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں, میں اس پر نام لینا نہیں چاہتا ہوں. لیکن کسی حکومت کی موجودگی میں ہندوستان کی اس سے زیادہ کٹر جو لیڈرشپ تھی وہاں پر, انہوں نے یہ جرت نہیں کی تھی کہ وہ کشمیر کا سٹیٹس بدل لیں اور کانسٹیٹیوشن کو اپنے کو خود وائلیٹ کر کے اس کو انیکس کر لیں, اور پھر یہ بھی ان کو توقع اور یقین دہانی ہو کہ وہاں سے کچھ نہیں آئے گا. مجھے بتا دیجئے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے کشمیر کی اس انیکسیشن پر پچھلے 1.5 سال کے سوائے 2 تقریروں کے اس کے علاوہ کیا کر کے دیا ہے؟ ٹھیک ہے سر. کیا یہ سب کچھ کسی اور حکومت میں ممکن تھا؟ میں ٹھوک بجا کے کہتا ہوں نہیں تھا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. میں ذرا جنرل صاحب کی طرف آتا ہوں. جنرل صاحب بہت سارے سوالات سامنے آ گئے ہیں, آپ نے کمنٹس کرنا ہے. سر کیا کہیں گے؟ میں کوئی سوال نہیں کر رہا.
جی ڈاکٹر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنا پورا آرکائیو نکال لیں. میں نے کسی سٹیج پر کبھی بھی نہیں کہا کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے. آئی ایم آن ریکارڈ اینڈ پلیز فائنڈ آؤٹ دا ریکارڈ. اور اگر کوئی ایسا سلاٹ ہے تو ابھی چلا دیں تاکہ چلائیں ذرا سلاٹ چلائیں. مجھے حکومت سلاٹ چلاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. میں ذرا سلاٹ دیکھ لیتا ہوں آپ کا. آپ نے کہا ہے تو میں چلا رہا ہوں، ورنہ میں چلانا نہیں چاہ رہا تھا. چلا دیں سر. مجھے اس بات کی سے سوچ کے ہی افسوس ہوتا ہے کہ تاریخ میں لوگ عمران خان کی موجودہ حکومت کو اور موجودہ ڈیسیژن میکرز کو کس نظر سے دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی موجودگی میں کشمیر کو ایبزارب کر لیا گیا تھا، شہرک کاٹ دی گئی تھی، اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا گیا تھا، اور پاکستان کی موجودہ حیثیت کو بھی چیلنج کر دیا گیا، اور یہ صرف ڈپلومیٹک بنسری بجاتے رہے اور سفارتکاری کرتے رہ گئے. ہندوستان نے جو کرنا تھا وہ کر گزرے. جی جان صاحب. جی جناب، اس میں کہیں پہ یہ لفظ نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے. میں نے یہ کہا ہے اینڈ آئی اسٹل مینٹین اٹ کہ ہندوستان نے جو کچھ کر دیا ہے اور جس طریقے سے انہیں اینیکس اور ایبزارب کر دیا ہے، اگر اس میں کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے. یہ میں اب بھی کہتا ہوں، اور صرف ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور اس سے بات آگے بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن میں نے یہ کسی سٹیج پہ نہیں کہا کہ کشمیر کا سودا موجودہ حکومت نے کر دیا ہے. یہ میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے سر. میں یہ ضرور کہا ہے جو ابھی آپ نے چلایا. سر ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں سر. ہم آگے چلتے ہیں سر. اوکے. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الزامات ہیں یا فوج کے خلاف بیانات کی بات ہے، جہاں تک میرے خیال میں پاکستان کے ہر سیاستدان نے جی بھر کے تباہ آزمائی کی ہے جو پاکستان کے آرمی کے بارے میں کامنٹ کرتے رہے ہیں. عمران صاحب از آن ریکارڈ، اور اب نواز شریف صاحب از آن ریکارڈ، فضل الرحمان صاحب از آن ریکارڈ، اور اس سے پہلے اے این پی کی لیڈرشپ از آن ریکارڈ، مریض اور بگٹیز آر آن ریکارڈ. تو یہ ہر شخص نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق پاکستان آرمی پر جو ہردہ سرائی کی ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور شاید آئندہ بھی کرتے رہیں. کیونکہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئی ایس آئی میں پولیٹیکل ونگ بنا دیا اور پرائم منسٹر کو فیڈ بیک دینے کے لیے آئی ایس آئی کو انوالو کر کے کہا کہ آپ پولیٹیکل جو بھی ایکٹیویٹیز ملک کی ہیں ان پر نظر رکھیں اور پرائم منسٹر کو اسسٹ کریں، تو جب تک یہ رول ہے آئین کے مطابق وہ اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں گے، اور یہ اپوزیشن کو ناپسند رہے گا جو آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. ابھی یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، اس پہ یہ ایک کتاب ہے ایس ایم ظفر صاحب کی، سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب کی. اس کے بارے میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. یہ پیج نمبر 560 کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں بڑے ماہر قانون دان ہیں اور سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اقتدار سے باہر ہوتی ہیں تو وہ قانون کی بالادستی، انسانی حقوق کی علم برداری اور جمہوری اقدار کی حمایت کرتی ہیں، لیکن جب یہی جماعتیں ایوان اقتدار میں داخل ہو جاتی ہیں تو پھر معروضی حالات، وقت کا تقاضا، قومی ضرورت اور ملک کی سالمیت کا بہانہ بنا کے اس جیسے تصورات میں اور مفروضوں میں اپنا وقت پورا کر لیتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سول سوسائٹی حزب اختلاف کی قیادت کی ان باتوں پر کبھی بھی یقین نہیں کرتی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. تو یہ تبصرہ ہے ایس ایم ظفر صاحب کا. ٹھیک ہے سر. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ہر صورت میں اقتدار میں آنا چاہتی ہیں، اور جو اقتدار میں ہے اس کو نیچا گرانا چاہتی ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوا اور آج تک ایسا چلتا رہا ہے. کسی نے آج تک انتخابات کے رزلٹ کو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں تھینک یو سر. مجھے ذرا سا بریک پہ جانا ہے، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. مہربانی ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر سلیم صافی صاحب کی طرف آتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک صافی صاحب، 5 منٹ میرے پاس ہے، کیا کہیں گے سر یہ جو متنازع ادارے ہو رہے ہیں سر اس پہ؟ دیکھیے یہ کچھ لوگوں نے تو صرف سنا ہوگا، ہم نے تو یہ وار آن ٹیرر کو بھگتا بھی ہے اور اس جنگ میں اپنی افواج کی قربانیوں اور شہادتوں کو دیکھا بھی ہے قریب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری شاید تاریخ کی، جنرل صاحب نے خود سوات میں کمانڈ کیا ہے کہ مشکل ترین جنگ اس لیے ہے کہ اپنی سرزمین پہ لڑی جا رہی ہے۔ تو اگر یعنی ایسا نہیں ہے کہ فوج کی قربانیاں کوئی ہم جیسے لوگوں کی نظروں سے وہ پوشیدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ مثلا جس طرح میں غداری کے بارے میں کہتا ہوں کہ یار وہ کیسے انسان ہو سکتا ہے، مثلا میں پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو اس لیے محب وطن سمجھتا ہوں کہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ غداری کرے یا اس کا برا سوچے۔ اسی طرح فوج جو کچھ بھی ہو تو وہ ہمارے اس ملک کے سرحدوں کی رکھوالی کرنے والا ادارہ ہے۔ کون بدقسمت ہوگا کہ جو اس کی کمزوری چاہے گا کہ جو آپ کے گھر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوں؟ پرابلم کہاں پہ آ جاتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی فوج کا شمار ویسے تو دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے، اور ویسے تو ہر فوج میں ڈگنیٹی اور وقار اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لائلٹی پہ بہت زور دیا جاتا ہے، لیکن جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی فوج میں ان چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کی جاتی، اور جو لوگ وقار کے ساتھ زندگی نہ گزار رہے ہوں یا جن میں ڈگنیٹی نہ ہو اور اپنی کمانڈ اور اپنے لیڈرشپ کے ساتھ لائلٹی نہ ہو تو ان کے لیے پاکستانی فوج میں اور سیکیورٹی فورسز میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ سیاست میں جو لوگ وہ ان چیزوں سے عاری ہو جاتے ہیں، مثلا جو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لائلٹی وہ توڑ دیتے ہیں، وہ جو لوٹا بجاتے ہیں، مثلا ابھی یہ جو خسرو بختیار صاحب ہیں، یہ جو عمر ایوب صاحب ہیں، یہ پچھلے یہ جام کمال صاحب یہ پچھلے 5 سال نواز شریف کے گن گاتے تھے نا، اور اسی طرح تو جو لوگ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اور اپنے نظریے کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوتے اور جو معاشرے میں عموماً سنجیدگی اور وقار اور ڈگنیٹی سے وہ محروم ہو جاتے ہیں سیاست میں، وہ لوگ پاکستان میں ان اداروں کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو فوج کی ترجمان کے طور پر پیش کر رہے ہیں، وہ شہریار آفریدی ہو، وہ اے ہو، وہ بی ہو، وہ سی ہو، تو فیاض الحسن چوہان ہو، یہ دوسرا صاحب جو ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آپ کو جس طرح ایک بندہ اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے ترجمانوں سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ آج کل کے سیاست کے دور میں وہ ادارہ ہو یا فرد ہو، وہ لوگ آ کے، اب مثلا کشمیر کی بات ہوئی، آپ مجھے بتائیے کہ علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے بھی دوست ہیں، لیکن ان کے لیے اور ہزاروں وزارتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھیں کہ اگر آپ کشمیر کے ساتھ اور گلگت بلتستان کے ساتھ سنجیدہ ہوتے تو آپ یہ وزارت ان کو دیتے۔ بہت صحیح۔ پھر شہریار آفریدی صاحب ہیں، وہ پاکستان میں وہ 16 کلو ہیروئن اور وہ اس کے لیے غلط بیانی اور جھوٹ کے لیے پورے پاکستان میں ان کی جھوٹے قسمیں کھانا ایک وہ بن گیا ہے۔ آپ نے ان کو ذمہ داری دے دی ہے کہ وہ جا کے عالمی سطح پہ کشمیریوں کا کیس لڑے گا اور ان شہداء کا مقدمہ لڑے گا، اور یہاں پہ جب تک لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ اداروں کے ترجمان بن جاتے ہیں یا ان کے قریب نظر آتے ہیں، شیخ رشید کا نام بھول گئے سر آپ، یہی معاملہ، تو اس وجہ سے کہ لوگوں کی نظروں میں